ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی جناب, اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, جو ہمارا آج ایپیسوڈ نمبر 25 تھا, کوسچن اینڈ آنسر سیشن, اس کے سٹارٹ ہیں جو ہمارا لائیو سٹوری تھا. اس میں سب سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تھا. وہ پوچھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورج عرش کے نیچے جاتا ہے, اور کچھ ایسا وہ بتا رہے تھے حدیث کے حوالے سے, تو اس میں آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیں, اس طرح کے جتنے سوالات ہیں نا, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے ایک جنرل ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, قرآن ورسز ماڈرن سائنس. جب تک آپ کو یہ بنیادی بات کلیئر نہیں ہوگی کہ قرآن حکیم لٹریچر کی کتاب ہے, یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, چونکہ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لہٰذا اس کی لینگویج وہ والی نہیں ہوگی جو آپ سمجھ رہے ہیں. باقی یہ جتنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور سے ریلیٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کا کیا تعلق ہے, مخلوقات کا کیا تعلق ہے, بے جان چیزوں کا جنہیں ہم سمجھتے ہیں یا جاندار چیزوں کا, یہ تعلق کس نوعیت کا ہے, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. لہذا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آئیں ان کے اوپر, غیب کے اوپر آپ نے ایمان رکھنا ہے. باقی کچھ چیزیں ہمیں کلیئر بھی ہو جاتی ہیں سائنٹیفکلی, ہم ان کو ثابت بھی کر لیتے ہیں. جس طریقے سے قرآن حکیم میں سورۃ الکہف کے اندر سورج کو ایک پانی میں ڈوبتا ہوا پایا بادشاہ نے, اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے. تو اس پہ میں نے بتایا تھا کہ سن سیٹ اور سن رائز یہ تو آج امریکہ کے اخباروں میں بھی لکھا جاتا ہے, ویب سائٹس کے اوپر بھی. تو کیا انہیں سائنس نہیں آتی؟ تو یہ لٹریچر کی زبان میں, یعنی ایک جو کامن انسان آبزرو کر رہا ہوتا ہے نا چیزیں, ان کی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. باقی میری ویڈیو قرآن ورسز ماڈرن سائنس یہ آپ دیکھ لیں, میں نے پوری ڈاکٹرین اس کے اندر کلیئر کی ہے. یہ سوالات ایسے نہیں ہوتے کہ جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جائے, بلکہ پورا اس معاملے کو سمجھنا ضروری ہے. جس طرح ایک ہندو بھائی نے کچھ عرصہ پہلے ایک کوسچن کیا تھا, تو میں نے اس کے اوپر پورے 1 گھنٹے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. وہ بیسیکلی وہی ویڈیو ہے جس کا نام قرآن ورسز ماڈرن سائنس ہے, اسی میں سے ایک کلپ کٹا تھا اس کا. ان کو جواب دینے کے لیے میں نے ریکارڈنگ کروائی تھی الحمدللہ, اور وہ ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ ہمارے بھائی تھے, ایک مسلمان بھائی سعودی عرب میں ہوتے ہیں, اور وہ انڈیا سے ان کا بیک گراؤنڈ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں آج کل ایک ایشو چل رہا ہے وہ برقعے کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں اگر آپ کو, آپ کے نالج میں ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ کشمیر میں میرا خیال ہے شاید انہوں نے حجاب اور برقعے کے اعتبار سے کوئی سختی شروع کی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پریزنٹ انڈین گورنمنٹ ہے مودی کی, یہ انڈیا کے سیکولرزم کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے. میں پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں جو سیکولرزم ہے, میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں. کاش وہ اس طریقے سے معاملہ جاری رہتا, کیونکہ ہمیں وہ چیز فیور کرتی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ اپنے دین کے مطابق رکھ سکتے ہیں, اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی وہاں پر دعوت و تبلیغ کی ایک آزادی موجود تھی, اور جب ان کی دعوت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ان کے اوپر جھوٹا بلیم لگا کے انہیں غریب الوطنی پر مجبور کر دیا گیا. اس سے بڑھ کر یہ کہ تبلیغی جماعت جن کے عقائد و نظریات سے ہمیں بنیادی اختلاف ہے, اس کے باوجود میں تبلیغی جماعت کو امت کے لیے ایک ایسٹ سمجھتا ہوں. کم از کم انہوں نے ایک کمزور سے دھاگے کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ تو اسلام سے قائم رکھا ہوا ہے, ان لوگوں کا کہ جو بالکل نسلاً مسلمان ہیں, جنہیں اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اس جماعت کو بھی یہ لوگ دہشت گردی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب دنیا میں جغرافیائی اعتبار سے جو اسلام کا مرکز ہے یعنی مکہ اور مدینہ, وہاں پہ جب ایسی ظالم حکومت ہوگی کہ جو تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائے گی, اور اس میں اس حکومت کے اپنے مفادات شامل ہوں گے, اس میں جو ان کے عقائد اور نظریات کی خرابیاں ہیں, یہ وجہ نہیں ہے پابندی لگانے کی. وہ والی پابندی تو 80s میں ہی لگ چکی ہے تبلیغی جماعت کے اوپر, لیکن ان کو ویسے اپنی سرگرمیاں انڈور کرنے کی اجازت تھی. اب انہوں نے ہر طرح کی مذہبی سرگرمیوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے اب چونکہ انڈیا اور سعودیہ کی دوستی, اب انڈیا والے تو پلی لیں گے اس سے,
اور اس قسم کی حرکتیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو جو انڈیا کا جو آئین ہے سیکولر آئین, اس کی سپورٹ اس حوالے سے کرنی چاہیے کہ غیر مسلم ملک کے اندر سیکولرزم بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے. یہی وجہ آپ دیکھیں پاکستان میں بھی جن علماء کی زندگی ونریبل ہو جاتی ہے وہ سیکولر ملکوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں, کیونکہ وہاں انہیں کسی عاشق رسول سے, کسی عاشق صحابہ سے, کسی عاشق اولیاء سے خطرہ نہیں ہوتا. اور کتنے ظلم کی انتہا ہے کہ ہم ایک ہندو کے سامنے تو اپنی بات رکھ سکتے ہیں, ایک عیسائی کے سامنے رکھ سکتے ہیں, لیکن مسلمان کے سامنے قرآن و سنت کی بات رکھتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے عقیدے سے ٹکرا گئی تو ہو سکتا ہے ہم پہ گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دے اور نعرے تکبیری بلند نہ کر دے, اپنی جنت پکی کروانے کے لیے ہمیں جنت میں نہ پہنچا دے. تو اس اعتبار سے جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور ان کے آئین کی روح سے کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم دعا گو ہیں انڈین مسلمانوں کے لیے, خصوصاً کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرمائے. لیکن اس پرسیکیوشن کا ایک میں پازیٹیو رزلٹ یہ دیکھ رہا ہوں, خصوصاً انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر. آپ دیکھیں ہماری دعوت کا کام کس بڑے لیول کے اوپر ہے, اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا ایسی خاص بات ہے, حالانکہ وہ تو شرک کا گڑھ تھا اور مزارات بھی ہیں, دیوبندیت نے بھی پنجے گاڑے ہوئے ہیں, بریلویت نے بھی, اہل حدیث بھی جہاد کے نام کے اوپر وہ بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, اس کے باوجود یہ دعوت پھیل رہی ہے. اس کی میرے خیال ہے وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں خصوصاً کشمیری مسلمانوں کو جس پرسیکیوشن سے گزرنا پڑا ہے اس کی وجہ سے ان کو اپنے دین کی قدر ہے, اور وہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے دین کے اوپر مزید محکم ہوا ہے اور کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں حق کو تلاش کرتا ہے. ونس جس بندے نے تحقیق شروع کر دی تو پھر وہ مولویوں کے کام سے گیا, یہ تو مولویوں کو پتہ ہے. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں سننا نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو سننا ہے, اس کے بعد ہمیں سننا ہے تو آپ کو پتہ چلے یہ آپ کو کیا کہانیاں کروا رہے ہیں. جتنی ان کے بزرگوں نے پچھلے 1000 سال کے اندر عزت اویل کی تھی اسلام کے نام کے اوپر اور عبادتیں اپنی کروائی تھی اور اپنے بابوں کی, میرے خیال ہے ان 10 سالوں کے اندر اس سے زیادہ ان کی جو ہے نا مٹی پلید ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور ابھی تو آپ انتظار کریں اس دن کا کہ جب یہ جو اس وقت نوجوان طبقہ ہے ان کی جو جنریشن نیکسٹ جنریشن میں شفٹ ہوگی, یعنی ان کے والدین جب دنیا سے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کس بڑے لیول کا انقلاب آئے گا. ابھی تو یہ اپنے ماں باپ کے منہ کو کافی حد تک چپ کیے ہوئے ہیں, اس کے باوجود دلیری دکھا رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو دنیا سے جانے دیں تو آپ دیکھیں کہ مولویوں کے لیے تو اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میاں لوگ کیا کہیں گے. جی نیکسٹ. نیکسٹ علی بھائی سوال ہے, ایک بھائی ہیں وہ بھی انڈیا سے تھے, وہ پوچھ رہے تھے, سوری پاکستان سے تھے, وہ سکر سے. وہ کہہ رہے تھے کہ اکثر نائٹ فال کا مسئلہ ہوتا ہے اور کپڑے وغیرہ بھی ہمارے گھر میں لیڈیز ہوتے ہیں, تو میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے, تو کیا ایسی حالت میں میری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, یہ خصوصاً جو ٹین ایجرز ہیں جو نئے نئے یعنی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں, ان کو کئی ایک ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا, اسی لیے میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, وہ ضرور دیکھیں. وضو, غسل, استنجا, قطروں کی بیماری, ان تمام چیزوں کو میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر ایڈریس کیا ہے. کوشش کروں گا کہ اس کے لیے ایک پورا ایک پبلک سیشن بھی ہم اپنا اتوار کا ڈیڈیکیٹ کریں جس میں یہ سارے مسائل جو ہے نا وہ کور کیے جائیں ایک ہی نشست میں ٹین ایجرز کے لیے. اس کا ٹاپک بھی یہ ہو. یہ 2-3 دن سے نا میرے اندر کافی یہ اس چیز کی نا ایک وہ دائیا سا پیدا ہو رہا ہے, تو اللہ کی طرف سے آئیے, تو اللہ کرے کہ اس کے اوپر ہم ایک نشست بھی انشاءاللہ کریں تاکہ وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. اب رہ گیا ان بھائی کا, یہ بھی ہیں یا جتنے ٹین ایجرز ہیں یا جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, بچوں سے بھی, نوجوانوں سے, کہ آپ لوگ اپنے جو رات کے کپڑے ہیں یہ الگ کریں تاکہ آپ کو پاکی پلیدی کے حوالے سے ایٹ لیسٹ تھوڑا خیال رکھنا آسان ہو جائے. رات کے کپڑے جب الگ ہوں گے تو پھر ایٹ لیسٹ صبح اٹھ کے آپ کو یہ ٹینشن تو نہیں ہوگی نا کہ میں اب کپڑے کہاں سے نئے لے کے آؤں. رات کو کپڑے اپنے الگ رکھیں اور رات کو سونے سے پہلے نائٹ سوٹ پہن لیں, چاہے وہ ٹراؤزر ہو یا شلوار قمیض کو الگ سے رکھ لیں, تاکہ صبح کے وقت اگر غسل فرض ہو چکا ہو تو آپ غسل کرنے کے بعد اپنے کپڑے بدل سکیں, کپڑے آپ کو کسی بڑے سے مانگنے نہ پڑے. اس میں بھی لوگ شرم و حیا محسوس کرتے ہیں. اور اگر کوئی شرعی عذر اور طرح کا لاحق ہو جاتا ہے, بعض اوقات سردی ہوتی ہے یا پانی کا ایشو ہو جاتا ہے, پانی گرم نہیں ہوتا, تو ایسی صورتحال میں آپ تیمم کر لیں. لیکن
تیمم کرنے کے بعد آپ کپڑے ضرور اپنے چینج کریں گے، یعنی کپڑے پاک ہونا تو ضروری ہے. ظاہر ہے تیمم کے دوران اب باقی جسم کو تو اب آپ دھو نہیں سکتے، تو تیمم کا طریقہ جو ہے وضو کے ایکویلنٹ ہو یا غسل کے ایکویلنٹ، وہ ایک ہی ہے جو قرآن میں آیا ہے، صرف نیت کا فرق ہے. جب آپ غسل کی نیت کریں گے تو غسل ہو جائے گا اسی طریقے سے، جب وضو کی نیت کریں گے تو وضو ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے وہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، پہلے چہرے کا مسح کرنا ہے، اور جس طریقے سے آپ چہرہ دھوتے ہیں وہ پورا یہ ماتھے کے بال جمنے سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کے مٹی کے اوپر، مٹی تھوڑی سی رکھ لیں کسی شاپنگ بیگ کے اندر اپنے پاس ہونی چاہیے اگر اس طرح کا ایشو ہو جائے تو. دائیں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسا، پھر بائیں ہاتھ کا، تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا. اس کے لیے پورے جسم کو لوٹ پوٹ کرنا ضروری نہیں ہے. تیمم کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. تو تیمم کرنے کے بعد کپڑے تو بہرحال آپ کو بدلنے ہوں گے، باقی جسم پہ جو نجاست لگی ہے ظاہر اب اس کو تو دھونا ممکن نہیں ہے، تو اسی حالت میں آپ نماز پڑھ لیں. لیکن کپڑوں کو چونکہ بدلنا ممکن ہے، کپڑے ضرور بدلیں اور نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ نماز آپ کی درست ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہمارے ایک بھائی نے کیا تھا، وہ اٹلی سے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مورگیج جو اسلامک بینکنگ دے رہی ہے آج کل، اسلامک بینکنگ دے رہی ہے، تو وہ حلال ہے یا نہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. ہاں جی، اسلامک بینکنگ جو پیورلی اسلامک بینکنگ ہے، جو اسلامک رولز کے مطابق چل رہی ہے، جس طرح پاکستان میں میزان بینک ہے اور دبئی اسلامک بینک ہے اور بینکس ہیں. پیور سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو قریب تر ہو سکتا ہے. تو اگر یہ والے بینک جو ٹوٹلی اسلامک بینکنگ کے اوپر چل رہے ہوں، ایسے نہ ہوں کہ جن کی کنونشنل بینکنگ ہو لیکن برانچ انہوں نے اسلامک کھولی ہوئی ہو، تو وہ بس سامنے سے ونڈو ہی الگ ہوتی ہے، اندر ان کا سسٹم ایک طرح چل رہا ہوتا ہے. باقی جو پیور اسلامک بینکنگ والے ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں اس دور میں ایک بڑی اچھی کوشش ہے، اس میں کمزوریاں ہیں لیکن بہرحال گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک بہتر چیز ہے. وہ سود سے پاک بینکاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ منی اگینسٹ گڈز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ پرسنل لون لینے کے لیے کبھی اسلامک بینک میں چلے جائیں تو وہ آپ کو نہیں دیتے، وہ ہمیشہ پلاٹ کے اگینسٹ دیں گے آپ کو، اور وہ اس میں آپ کے پارٹنر بنیں گے، مشارکہ کریں گے یا مداربہ کریں گے. اس طریقے سے گاڑی یا اس تمام چیزوں کے لیے وہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کے اصول کے اوپر چلیں گے. صرف آپ کو پیسے اکیلے سے نہیں دیتے، ایون حکومت کو بھی نہیں دیتے. چند سال قبل پاکستان میں جنا جو ٹرمینل کی توسیع کے لیے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے کراچی، اس کا اکوپمنٹ منگوانا تھا تو آلموسٹ 6 ارب روپے اس کی لاگت تھی. تو اسلامک بینکس نے اکٹھی ہو کے وہ مشینری خریدی 6 ارب روپے کی، اور پھر 6.25 میں یا 6.5 میں جو بھی ان کا گورنمنٹ سے طے ہوا، گورنمنٹ کو وہ قسطوں پہ بیچی. ڈائریکٹ انہوں نے حکومت کے ہاتھ میں قرضہ نہیں دیا. تو اسلامک بینکنگ قسطوں کا کاروبار، اس کے حوالے سے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، یہ پوری ڈاکٹرن ہے. تو وہ آپ نے اب خود کنفرم کرنا ہے کہ وہ اس رول کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں. اور اس کا بنیادی اصول یہی ہوگا کہ وہ ٹوٹلی، یعنی کانٹے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو پرسنل لون نہیں دیں گے، یا ان کا لون ہوگا گڈز کی فارم میں، گڈز کے اگینسٹ، یعنی مکان کے پلاٹ کے اگینسٹ، یا آپ کو گاڑی کے لیے. صرف اگر پیسے مانگنے جائیں گے تو وہ نہیں دیں گے، یہ چیک پوائنٹ ہوگا ان کی بینکاری کا. دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی ریٹ آپ کے ساتھ طے کریں واپسی کا، وہ پورا ایک دفعہ ہی طے کریں، بار بار کائبر ریٹ اونچا نیچا ہونے سے جو پاکستان میں ہے بدلے نہ. جو کائبر ریٹ یہاں پہ چلتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے ریٹ چل رہا ہو. اور اس طریقے سے جو آپ اگر قسط لیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر پینلٹی نہ آپ کو ڈالیں. پاکستان میں تو اس کا حل انہوں نے نکالا ہے کہ پینلٹی ڈال کے وہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ انہیں بھی نہ لینی پڑے. تو اور تھوڑا سا ایک ڈیٹرنس بھی رہے، اگرچہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو باقی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. نیکسٹ. نیکسٹ علی بھائی کوشچن ہے کہ بھائی پوچھ رہے تھے کہ یوتھ کلب والے بھی جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کچھ رائے دینا چاہیں گے؟ جی اچھا کام کر رہے ہیں، بس مجھے ان کے لیے اگر میں نے رائے دینی ہے نا تو 2 رائے ان کے لیے دوں گا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ فرقہ اہل حدیث سے باہر نکلے. ٹوٹلی وہ ایک خاص فرقے کو لے کے چل رہے ہیں. فرقوں کی موت میرے بھائی ہماری دعوت لانچ ہونے کے بعد ہو چکی ہے. آپ نے ان کی تڑپتی ہوئی لاشیں اپنے سامنے دیکھ لی ہیں.
اور جو بھی اب فرقے کی سپورٹ کی بات کرے گا، فرقے کے بلٹ اپ میں ایک خاص مکتب فکر کے علماء کو آگے لے کے چلے گا، انہی کے اسکول آف تھاٹ کی بات کرے گا، تو اس کی ایکسیپٹنس مارکیٹ میں اس طریقے سے ہوگی نہیں. کر کے جو مرضی آپ دیکھ لیں، جتنا مرضی بجٹ لانچ کر کے دیکھ لیں، کراس روٹ لیول کے اوپر آپ کی بات کو ایکسیپٹنس نہیں ملے گی. نمبر 1 تو یہ. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ لوگ، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ 3 فتنے ہیں، عورت کا فتنہ، شہرت کا فتنہ اور دولت کا فتنہ. اس اعتبار سے تینوں فتنوں میں مجھے وہ لیگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس اعتبار سے ان میں کمزوری ہے. میں بالکل اب اس کو ہائی لائٹ اگر کروں گا، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، اگر میں بالکل اس کو واضح طور پر ہائی لائٹ کروں گا بائی نیم مینشن کر کے، تو وہ پھر ان کے لیے اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس طرح ہم نے ایک دعوت جس طریقے سے لانچ کی ہوئی ہے، جس طریقے سے ہماری بات پہنچ رہی ہے، تو میرے بھائی گیون سرکمسٹانسز کے اندر ہم نے بھی تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت پہنچائی ہے. اور صدیوں کے فرقے، ان کے ہزاروں علماء، ان کی کروڑوں کی پبلک، ان کے ہزاروں مدارس، سب کے سب فیل ہو گئے ہیں. اگر آپ کی بات میں سچائی ہے اور آپ شہرت کے فتنے سے بچتے ہیں، سادگی کو اختیار کرتے ہیں، عورتوں کی انوالومنٹ ویڈیو پہ آ کے، اب یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ایک مرد ایک عورت کا انٹرویو کر رہا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے، تو یہ میرے بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو اوائڈ کریں، اور باقی اسلامی نظام کے لیے کوشش وہ ضرور ہونی چاہیے، اور بیسک عقائد کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور پھر فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلیں. تو فرقہ واریت کی لعنت سے تو یہ لوگ ابھی تک باہر نکل نہیں سکے. اس کی وجہ یہ، وہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ ہمارا دیا ہوا ٹیسٹر کسی کو لگائیں گے. سب سے بڑا ٹیسٹر امت میں فرقہ واریت سے نکلنے کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے دعوت دینے والے کو پوچھیں کہ تو اللہ کو عالم و ناظر جانتا ہوا اپنے ایمان سے یہ بات کر کہ تو شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے یا نہیں. اور اگر شیعہ ہے تو اس سے پوچھیں کہ سنی کو مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں. ویسے تو کہہ دیتے ہیں ہم سب کو مسلمان، وہ سب پتہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے فرقوں کو. جب تک سنی شیعہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے نا، اور کوئی پلیٹ فارم یہ بانگے دول یہ بات نہیں کرتا، تو آپ سمجھ لیں ایک فرقے کو لے کے چل رہے ہیں. تو اوورال میری تو آبزرویشن ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک سنی فرقے کو، اس میں بھی ایک فرقی چھوٹی جو ہے اہل حدیث، اس کو وہ سپورٹ کر کے چلتے ہیں. ان کے مسائل، ان کے عقائد و نظریات آلموسٹ اسی کو سپورٹیو ہوتے ہیں. وہ ان کے خلاف کبھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. جبکہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، کوئی بھی نیوٹرل بندہ وہ جج کرے، کیا ہمارے اس پلیٹ فارم سے اہل حدیث کی خامیاں ہائی لائٹ نہیں ہوئی؟ جس کا ثبوت یہ ہے کہ اہل حدیث کی علماء کی ویڈیوز میرے خلاف ہیں یوٹیوب کے اوپر. کیا ہمارے پلیٹ فارم سے دیوبند کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہیں؟ ثبوت یہ ہے کہ دیوبند کے علماء کی ویڈیوز ہیں. بریلویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، ان کے علماء کی ویڈیوز ہیں. اہل تشیع کے اوپر جب ہم نے گرفت کی ہے، خلفائے ثلاثہ کی توہین کے اعتبار سے جو کچھ کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز میرے خلاف آئیں. لیکن ان کے خلاف آپ کو کسی کی ویڈیو نظر نہیں آئے گی، یہ ہوں یا باقی لوگ بھی. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بھی آپ کو ویڈیوز دیوبندیوں کی یا بریلویوں کی نظر آئیں گی، اہل حدیث کی کبھی نظر نہیں آئیں گی. اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک اہل حدیث فرقہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اہل حدیث فرقے کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. الٹا یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کر کے اپنی دعوت کا جنازہ نکلوا لیا 2009 میں، اور گراف کہاں چلا گیا آج دیکھیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. 3 ملین سبسکرائبر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے، اور جس زبان میں وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں دنیا کے ہر مسلمان کو وہ زبان آتی ہے، یعنی انگلش زبان. ہماری ساری ینگ جنریشن کی تعلیم انگلش میں ہو رہی ہے، اس کے باوجود ان کی ویورشپ کتنی ہے؟ 25,000 30,000. میرے اعتبار سے تو ان کی ہر ویڈیو 1 لاکھ کو کراس کرنی چاہیے. لیکن یہ دکھ کی بات ہے، ہمارے درجنوں چینلز ہیں میرے اسٹوڈنٹس کے، جن میں سے کئیوں کو میں جانتا نہیں ہوں، ان کی ویورشپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ نہیں ہے، ڈبل ہے. تو پھر دکھ کی بات ہے نا کہ آخر کوئی وجہ ہے نا، کوئی کمزوری ہے نا کہیں پہ، اسے اوور کم کرنا چاہیے. خام خواہ اس طرح کی بات کر کے، اور پھر وہ قرآن و سنت کی بھی بات نہ ہو. میں کہتا ہوں آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں. اگر قرآن و سنت کی بات ہے، دنیا کی پرواہ نہ کریں، جوتے کی نوک پہ رکھیں دنیا کو، لیکن بات ہی غلط ہو اور آپ یزیدی سوچ کو پروموٹ کریں، تو پھر تو اللہ کی نصرت تو آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، جس کا ثبوت میں ہوں. یعنی دنیا میں، بلکہ اسلامک ہسٹری میں کوئی ایسا داعیے اسلام نہیں گزرا جس کے خلاف اتنے لوگ ہوں، کہ سارے فرقے خلاف ہوں، ان کی پبلک کٹر خلاف ہو، ان کے مدارس خلاف ہوں، لاکھوں ویڈیوز آ چکی ہوئی ہوں، اور وہ اکیلا بندہ قرآن و سنت کے ریفرنس دکھا رہا، اور جو بندہ بھی ایک دفعہ ویڈیو سن لے وہ اپنے فرقے کو چھوڑ کے کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. یہ سچائی کی طاقت ہے.
یہ فیل کیوں ہوئے؟ اسی وجہ سے ہوئے. اور میں اگر سوچتا کہ یار اگر میں نے جنگ جمل صفین نعمان کو ڈسکس کیا تو اس سے تو 85% مسلمان تو سنی ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا جی ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن آپ دیکھ لیں سنیوں نے دعوت قبول کر لی. الٹا وہ اپنے علماء کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے اہل بیت والا ایلیمنٹ جو ہے وہ پس پش ڈال دیا ہوا تھا. پھر توحید کی دعوت جو توحید ہم پیش کر رہے ہیں وہ تو اہل حدیث بھی نہیں پیش کر سک رہے. وہ پرانے بزرگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے تو ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے. اہل حدیث بھی یہ باتیں کرتے ہوئے ڈرتے تھے، یہ کہتے تھے نہیں پرانے ٹھیک تھے بعد میں لوگ خراب ہوئے. میں نے کہا انہوں نے کام ڈالا ہے. اتنی سخت توحید جو اہل حدیث بھی کو بھی ہضم نہ ہو اس پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے، لیکن دیکھ لیں لاکھوں بریلویوں نے دعوت قبول کر لی ہے. اہل حدیث فرقہ یعنی پچھلے 150 سال کے اندر جتنے لوگ اس فرقے میں گئے ہوں گے تو ہمارے تو 1.5 سال میں اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بریلویت سے کتاب و سنت کے منہج پہ، اور شاید اہل حدیث بھی جتنے انہوں نے کیے تھے وہ اس طرف آ چکے ہیں اللہ کے فضل سے، یعنی اپنے آپ کو مسلم کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ دعوت کی سچائی ہے نا. لیکن اگر آپ فرقوں کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے یا فرقے آپ کو مجھے تو کوئی فرقہ گود میں لینے کی کوشش بھی کرے تو میں جو ہے نا، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا کہ وہ بچے کو کسی نے گود لیا تو اس بچے نے داڑھی کھینچ لی اسی کی، تو میں اس فرقے کی داڑھی کھینچ لوں گا جو مجھے گود میں لینے کی کوشش کرے گا. اس لیے دیکھیں سب سے پہلے حدیث کی داڑھی کھینچی کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ رفع الیدین پہ بات کر رہا ہے، توحید پہ کر رہا ہے، یہ میرے تو میں نے نہیں ان کا لحاظ کیا یزید کے مسئلے میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں. میں نے کہا نہیں، یہ بخاری مسلم کے خلاف ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بریلوی تو میرا تو پورا بلٹ اپ بریلوی میں ہوا تھا، کوئی لحاظ نہیں کیا. اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے ہے سب کچھ. دیوبند کا تو آپ کو پتہ ہے، یعنی یہ وہ فرقہ تھا جو اہل حدیث میں بیٹھتا تھا تو اہل حدیثوں والی باتیں کرتا تھا، بریلوی میں بیٹھتا تھا تو بابوں کی باتیں کرتا تھا. اس طرح منافقت سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا. لیکن دیکھیں کیسا ایکسپوز ہوا ہے کہ سب سے زیادہ چیخیں ان کی نکل رہی ہیں. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ اشرف علی رسول اللہ، ٹھیک ہے جی، چشتی رسول اللہ، تو بچا تو کوئی بھی نہیں. شیعہ آپ دیکھ لیں اہل بیت کے نام کے اوپر وہ اپنی بدعات کو بیچ رہے تھے. میں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ماتم کو کنڈیم کیا، عقیدہ امامت کی جو بگڑی ہوئی چیزیں تھیں اس کو کنڈیم کیا. اسی طریقے سے توحید کے اندر جو ان کی خرابیاں تھیں اس کو ہائی لائٹ کیا. خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے جو وہ توہین کرتے تھے میں نے ناج البلاغہ سے حوالے دیے، تو لحاظ تو کسی کا نہیں کیا. ایون قادیانی جن کو آج تک پرسیکیوشن کا ہی سامنا تھا باقی تمام فرقوں سے، اور پاکستان میں ایک فیشن بن چکا ہے کہ ختم نبوت پہ کام سے مراد ہوتا ہے اینٹی قادیانی. ختم نبوت پہ صرف ہم کام کر رہے ہیں. ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ ہو یا اشرف علی رسول اللہ ہو یا غلام احمد قادیانی دجال، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا. تو لہٰذا یہ جب آپ بات کریں گے تو دیوبندیوں کی ساری ختم نبوت تحریکیں فیل، بریلویوں کی ساری ختم نبوت تحریکیں فیل. ہمارے پاس تو پرسنلی لوگ آگے کہتے ہیں کیوں منوانے لگے انجینئر صاحب، ہم نہیں بات کر سکتے ان کے اوپر، ہمارے چندے بند ہو جائیں گے. ہمیں تو چندے ہی بریلوی دیوبندی دیتے ہیں. تو اہل حدیث تو ویسے ہی تحریکوں سے دور ہیں، ان کی تو پوری زندگی رفع الیدین کے اور آمین کے گرد گھومتی ہے، ان کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. تو میں نے قادیانیوں کو بھی فرنٹ سے لیڈ کر کے ان کی باتوں کا جواب دیا، اور اللہ کا شکر ہے کتنے قادیانی مسلمان ہوئے ہیں جب ہم نے یہ مان لیا. ان کا یہ مقدمہ جس کے اوپر وہ قائم تھے کہ صوفیاء نے بھی کام ڈالا ہے اور ان کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم نے کہا بھئی آپ بھی صوفیوں کی ہی اولاد ہو، کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں آپ لوگوں کا ان عقائد کا، لیکن ہم اب آپ کی پرسیکیوشن نہیں کریں گے، آپ کی اصلاح کریں گے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی دعوت قبول کی ہے، اور الحمدللہ یہ دعوت دن بہ دن پھیل رہی ہے اتنی بدنامیوں کے باوجود. یہ جو لوگ کرتے ہیں، باقی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بعض اوقات علی بھائی کی ویڈیوز شیئر کرواتے ہوئے ہوتا ہے کہ لوگ برا مانیں گے، تو میں کبھی نہیں علماء کی طرح کہوں گا کہ ضرور کراؤ. میں کہتا ہوں نہیں میرے بھائی، آپ جو میری بات شیئر کروانا چاہتے ہیں تو ہماری ہر ویڈیو کے اندر حدیث کا امیج لگا ہوتا ہے، حدیث کا نمبر ہوتا ہے، آیت کا نمبر ہوتا ہے. آپ وہ آیت اور حدیث شیئر کروا لیں. آپ محرم کے اندر کسی اہل حدیث کو جو کہتا ہو میں بخاری کا ماننے والا ہوں، بخاری کی 2812 عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ آپ حدیث شیئر کروا دیں. صحیح مسلم کی 240 شیئر کروا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو اب اس حدیث کے اندر تو میری کوئی شکل نہیں نظر آ رہی، نہ اس حدیث کے اندر کوئی ایسے لفظ ہیں کہ جس کی شکل میری چہرے سے ملتی جلتی ہے. تو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ان کا میک اپ اتار دیا، ان کو قرآن و سنت سے چڑھا ہے.
ان کو صرف وہ قرآن و سنت پسند ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کو، جو ان کے فرقے کے ساتھ میل کھائے. جیسے ہی فرقے کے خلاف آئے تو یہ اس سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ سب کو ایکسپیرینس کے بعد پتہ چل چکی ہے. اللہ کا شکر ہے اب تو ان کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اب ان کی چیخیں آپ سنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے جو ان فرقوں کو ڈیمیج ہو گیا، کیونکہ ان کو اپنی اولادوں پہ امید تھی، ینگ جنریشن پہ امید تھی. وہ تو ان کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اللہ کا شکر ہے. نیکسٹ. ایک بھائی نے سجیشن دی تھی کہ حافظ عمر صدیق صاحب سے آپ ملاقات کریں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ملاقات مطلب کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں وہ کریں؟ مطلب کس ریفرنس کے لیے ملاقات کروں میں ان سے میرے بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ حسینی ہیں، تو وہ حسینی ہے تو ہم کرتے ہیں. دیکھیں ان کے خلاف جب 34 علماء اہل حدیث نے فتویٰ دیا تو کسی ایک عالم نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. میں نے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے ایک ایک بات کو بخاری اور مسلم سے، قرآن حکیم سے ثابت کر کے ان کے حق میں ویڈیو چڑھائی. جو ویڈیو انہوں نے اسی دن ان کو شیئر کروائی، انہوں نے دیکھ بھی لی، انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. لیکن اگر آپ کہیں گے میں ان کو جا کے ملوں تو مجھے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جا کے تو شاید میں نہ مل سکوں، میں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بہت لمیٹڈ ہوں اپنے اس اعتبار سے. اگر وہ جیلم آ جائے اکیڈمی میں ضرور مل لوں گا، مجھے کوئی آر نہیں ہوگی، لیکن ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے کہ پھر وہ جب بات باہر لیک کرتی ہے نا تو پھر وہ باقی علماء خام خواہ اپنے رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے تو کیڑی جتنے دل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. میں کئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث علماء سے ملا ہوں کہ جنہوں نے یعنی اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ آپ مطلب ہمارے ساتھ کچھ دوست تھے، انہوں نے کہا جی ہم تصویر بنا لیں. میری نہیں خواہش ہوتی میں کسی کے ساتھ تصویر بناؤں، یار میری کیا خواہش ہوگی کسی کے ساتھ تصویر بنانے کی. اللہ کا شکر ہے. تو لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ تصویر باہر لیک ہوگی تو ہماری پبلک نہیں ہمیں چھوڑے گی. تو اتنا آسان نہیں ہوتا. حسینی وہ نہیں ہوتا صرف جو یزید کے خلاف حسین علیہ السلام کو سپورٹ کرے. اصل حسینی وہ ہوتا ہے جو ٹوٹی کمند کہاں، اصل جو جہاں سے معاملہ خراب ہوا ہے یعنی بنو امیہ، اسے کنڈیم کرے. اگر وہ اس کا جھوٹا دفاع کرے تو یہ بڑی یعنی غلط بات ہے. بلکہ ابھی لیٹسٹ ایک عمر صدیق صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہوا. میں نے اس کے نیچے جا کے کامنٹس بھی کیے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. انہوں نے مولانا اسحاق صاحب کی طرف ایک غلط بات کو منسوب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی مولانا اسحاق صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مطلب حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے قائل نہیں ہیں. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں خلافت کے اوپر، ان کی 10 ویڈیوز ہیں، 12 ویڈیوز. اس میں انہوں نے ہمیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے ہی ان سے علمی اختلاف کیا ہے. یہ تو بات بالکل غلط ہے. اور پھر جو میرا انٹرویو تھا 40 questions آف انجینئر محمد علی مرزا ود مولانا اسحاق، 23 مارچ 2012 کو میری پہلی اور آخری ان سے ملاقات تھی جس میں میں نے ان کا انٹرویو کیا. وہ میرے خیال 2 ملین کے قریب ویڈیو پہنچنے والی ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھ لیں. اس میں نے بالکل کیٹاگوریکلی ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں صحابی مانتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جھوٹے فضائل کلیم کرنا شروع کر دیں یا انہیں حضرت علی کے مقابلے پہ بڑھا دیں، یا جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں وہ چیزیں ہم اوور لک کر دیں. تو یہ ہو نہیں نہ سکتا. اب دنیا کا کون سا عالم محدث ہے زندہ یا مردوں میں کہ جو بخاری کی حدیث 2812 عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے متعلق کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، اس حدیث کے اس کو ہم کیا کریں؟ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے؟ تو عمر صدیق صاحب ہوں یا باقی بھی جتنے علماء حسینی لوگ ان کو سمجھتے ہیں، اللہ کرے وہ ہوں بھی، وہ حسینی اسی صورت میں ہوں گے جب کہ وہ مطلب اصل جو بندہ ہے جس نے امت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے ان کے حوالے سے وہ کھل کر بولیں گے، بجائے یہ کہ اس کے اوپر یہ پردہ ڈالیں. چلے میں کہتا ہوں اگر آپ بول نہیں سکتے کم از کم ان کے جھوٹے فضائل تو آپ بیان نہ کریں، یار جھوٹا دفاع تو کرنے کی کوشش نہ کریں.
اور مجھے پتا ہے یہ لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث کے فرقے کے اندر چونکہ وہ ناسبیت ایلیمنٹ اور یزیدیت ہے، یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ جی ہم جو ہے نا وہ انجینئر سا والا موقف نہیں رکھتے ہیں. تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، انہوں نے اس کی وجہ سے ان کو چھوڑ تو نہیں دیا. آپ دیکھیں انہوں نے ان کو رافضی نواز کہنا شروع کر دیا. وہ جو دو ننگے سر والے بھائی ہیں لاہور کے، گلے پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں، انہوں نے تو ان کے بارے میں کہا نہیں ہم تو تمہیں گھسنے نہیں دیں گے لاہور میں، تمہاری زندگی جیرن کر دیں گے. وہ تو تھریٹ کر رہے تھے ان کو. تو اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی آپ صرف یزید تک رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو عمر صدیق صاحب تو جھوٹے فضائل بھی حضرت معاویہ کے بیان کرتے ہیں، ان کا جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا یہ ناسبی علماء نے جو اہل حدیث کے اندر گھسے میں انہوں نے ان کو ایکسیپٹنس دے دی ہے؟ نہیں. جب تک وہ ان کی ملت پہ نہیں آئیں گے انہیں ایکسیپٹنس نہیں ملے گی. ہم عمر صدیق صاحب کو بھی باقی علماء کو بھی کہیں گے کہ آپ کھل کے، آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے، جو بات ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ وہ بیان کریں، یا ایٹ لیسٹ بیان نہیں کر سکتے تو کم از کم ان لوگوں کا دفاع نہ کریں یار، جنہوں نے اسلام کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ آج تک امت اس چیز کو بھگت رہی ہے. اور ایک بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ میرے ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ جی میں قرآن کی آیات کے ہوتے ہوئے بخاری کی ان حدیثوں کو نہیں مانوں گا. تو میں ان سے کہوں گا میرے بھائی آپ نے قرآن بھی کوئی نہیں پڑھا ہوا. قرآن میں جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیات نازل کب ہوئی ہیں؟ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں. اس وقت تو حضرت معاویہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. تو اور یہ صلح حدیبیہ کے مسلمانوں کے بارے میں ہے، یہ تمام اصحاب کے بارے میں نہیں ہے. تمام اصحاب کی 3 کیٹیگریز سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہیں 100 نمبر آیت کے اندر. پہلی کیٹیگری والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو پہل مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے اتباع کی احسان کے ساتھ ان کی، سارے نہیں، جنہوں نے واقعی احسان کے ساتھ پیروی کی. پھکی لے لیں المستدرک للحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور یہ بات تو امت کا اجماع ہے، اس پہ دوسری رائے نہیں کہ ام حبیبہ جو ام المومنین ہے، ان کا جو پہلا خامند ہے وہ تو ہجرت مدینہ سے بھی بہت پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی، وہ اس میں شامل تھا، وہاں جا کے عیسائی ہو گیا حبشہ میں، اور عیسائی مرا، مرتد ہو کے مرا، سابقون الاولون میں سے تھا. تو اب ہم اسے رضی اللہ عنہ کہہ دیں گے مرتد ہو گیا؟ نہیں جی وہ مرتد ہو گیا تھا بعد میں. بھائی پہلے تو وہ تھا نا سابق الاولون، مرتد تو بعد میں ہوا نا. وہ تو نبی اسلام کی وفات کے بعد بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ جن لوگوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا وہ بھی مرتد ہو گئے. جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، تو زکوٰۃ کافروں سے تو نہیں لی جاتی، کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے، جن کے خلاف سیدنا ابو بکر نے قتال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کون تھے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے. مرتد وہی ہوتا ہے جو نبی اسلام کی زندگی میں مسلمان ہو اور وہ قانوناً صحابی ہوتا ہے. تو وہ 100 نمبر آئے سورہ توبہ کی، اس کے ساتھ آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. پھر 101 میں آیا کہ مدینہ اور اہل مدینہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں اور اتنے کٹر ہیں کہ اے نبی اور ان کے صاحب تم انہیں نہیں جانتے. یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی جن کو نبی الاسلام ان کے صحابہ ہی نہیں جانتے ہیں، تو قانوناً تو وہ مسلمان تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جب عبداللہ ابن ابی کے قتل کی اجازت مانگی حضرت عمر نے، تو حضور نے کہا اسے قتل نہ کرو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی نبی الاسلام نے اسے قانوناً صحابہ کے طور پہ ٹریٹ کیا، اس لیے تو اس کا جنازہ پڑھایا جو بخاری مسلم میں آتا ہے. تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا کفن کے طور پہ دیا کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا دل جوئی کے لیے. وہ بعد میں سورہ توبہ میں پھر آیات نازل ہوئی کہ اب آپ نے کسی کا جنازہ اس طرح نہیں پڑھانا، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے. اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 کے اندر آیا کہ باقی کے جو مسلمان یعنی حضور کے ساتھیوں میں وہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. یہ جو ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں ان کے بارے میں پھر آگے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا، مطلب کیا پرفارم کرتے ہیں. یہ یعنی آج کے دور میں یعنی اپنے اعتبار سے کمپیئر نہیں کر رہا، میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے مقابلے پہ یہ کمپیئر کر رہا ہوں کہ ان کے مقابلے وہ ڈھیلے ڈالے مسلمان تھے. یعنی حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو رحماء بینہم جو ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں. یہ لوگ رحماء بینہم نہیں ہیں. تو یہ کیٹیگوریکلی نہیں ہے بات، اس طرح نہیں میرے بھائی، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ ایک پاکستان لیول کے دیوبندی مماتی مولوی ہے بندیالوی، اس کو بڑا زوم تھا کہ مجھے بڑا قرآن آتا ہے، تو میں نے اس کو رپلائی کیا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، رپلائی ٹو مولوی بندیالوی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں نے اسے بتایا کہ میرے بھائی تو نکل،
تو کہاں بخاری مسلم کی حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے تاریخ کہہ کے؟ تو قرآن سے پہلے تو ثابت کر ان لوگوں کی صحابیت. قرآن جو صحابہ کے 3 کیٹیگریز بتاتا ہے کہ سابقون الاولون، اور دوسرا قانوناً صحابہ جو ہیں، جو منافقین، اور تیسرا ملے جلے اعمال کرنے والے. اور یہ اکٹھی تینوں آیات آئی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پہلی آیت کے ساتھ آیا ہے، ملے جلے اعمال کرنے والے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ ہم آنری طور پہ سب کو دعا دیتے ہیں، جتنے بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے. ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ ان کے گستاخ رسول کے بارے میں کیا موقف ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ جی ان کا کیا موقف تھا. ہم نے تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمارا موقف یہ ہے کہ گستاخ رسول، پہلے تو اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ ان بیچاروں کا کیا موقف ہونا ہے؟ مولانا مودودی تو خود گستاخ رسول ہیں دیوبند اہل حدیث اور بریلویوں کے نزدیک. انہوں نے تو ان کی یعنی باتیں پکڑ پکڑ کے تفہیم القرآن سے انہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ گستاخ رسول تو اب آپ سمجھ لیں ایک ذریعہ ہے لوگوں سے اپنی جان چھڑانے کا. ہمارا موقف یہ ہے کہ گستاخ رسول اگر کوئی آپ کے زوم میں ہے تو یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے، یہ کورٹ کا کام ہے کہ فیصلہ کرے، اور وہ کورٹ میں بھی کوئی فرقے کا مولوی نہ بیٹھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات ہو رہی ہو. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گستاخ رسول کا فیصلہ اس طریقے سے ہوگا، اگر کوئی ڈکلیئر بھی ہو جاتا ہے تو ان کے زوم کے اندر، تو اس کے اوپر توبہ پیش کی جائے. 295C میں توبہ کی شک اگر آپ شامل نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ میں بریلویوں سے کہوں گا کہ کیا چشتی رسول اللہ پڑھوانے والے، ان کتابوں کو چھاپنے والے، ان بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے کیا گستاخ رسول نہیں ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تو حسام الرحمن میں لکھا ہے کہ گستاخی کے جو کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو یہ تو سارے فارغ ہو جائیں گے، دیوبندی بھی فارغ، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، سارے ایک دوسرے کو گستاخ ڈکلیئر کر کے فارغ ہو جائیں گے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. مجھے مودودی صاحب کے حوالے سے نہیں پتا، مجھے اپنا موقع پتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ صرف وہ گستاخ رسول قتل کیا جائے گا جو فساد فی الارض کر رہا ہوگا، بار بار گستاخی کرے، اسے توجہ دلانے کے باوجود وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے مسلمانوں میں فساد برپا کرے، تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 جو آیت محاربہ ہے اس کے تحت اسے قتل کیا جائے. باقی جو عام چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، ایون بڑی بات کے اوپر بھی جو یہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس طرح نہیں ہوگا. ان کے اوپر توبہ پیش کی جائے گی. ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو گستاخی سمجھتے نہ ہو، ورنہ تو بریلوی سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. بریلویوں کے نزدیک اگر کوئی نبی اسلام کو بشر کہہ دے تو وہ ان کی تنقیص کر رہا ہے، تو سارے اہل حدیث گستاخ رسول ہیں. تو پھر یہ ماریں گے ان کو کیا؟ تو یہ چھوڑ دیں. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ شیعہ کو وہابیوں سے یعنی دیوبند اور اہل حدیث سے برا سمجھنا ظلم ہے، کیونکہ وہابی یعنی دیوبند اور اہل حدیث گستاخ رسول ہیں اور شیعہ گستاخ صحابہ ہیں، اور گستاخ رسول جو ہے وہ گستاخ صحابہ سے بڑا ہوتا ہے. وہ اعلیٰ حضرت جو کہ شیعہ کو کافر سمجھتے تھے، انہوں نے رد الرافضہ کتاب لکھی، وہ یہ مان رہے ہیں کہ شیعہ جو ہیں یہ بہتر ہیں دیوبند اور اہل حدیث سے، کیونکہ شیعہ صرف گستاخ صحابہ ہیں، دیوبند اور اہل حدیث گستاخ رسول ہیں. لو کر لو گل، پھر کیا کریں گے؟ آپ ٹوکے اٹھائیں گے؟ تو یہ بڑا مشکل ہے. ابھی ریسنٹلی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے 295C کے اوپر نا. آپ 295C گستاخ رسول کی سزا لکھیں تو میں نے اس میں ان کی طبیعت صاف کی ہے. ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ گستاخ رسول کون ہے. ہم بتاتے ہیں آپ کو. مسند احمد میں حدیث ہے، المستدرک الحاکم میں، اور مسند ابی یعلا کے اندر اور کتابوں میں، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو جس نے حضرت علی کو گالیاں دی ہیں، دلوائیں، پھر وہ کیا ہوا؟ نبی اسلام کو گالی دینے والا. نبی اسلام کو گالی دینے والا کون ہوا؟ رضی اللہ عنہ، رحمت اللہ علیہ، حافظہ اللہ تعالی. خود فیصلہ کر لیں. تو میں نے کہا تھا پھر آپ یہ شعر جوڑ لیں. آپ من سب علی فقد سبنی ومن سب نبی فقتلوہ. اگر آپ نے اس طرح ضعیف روایتوں کو جوڑ جوڑ کے کوئی شعر اشعار بنانے ہیں تو پھر بناؤ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ.
ابھی تو میں مزہ آنا شروع ہوا تھا, ابھی تو میرا انجن گرم ہوا تھا یار, اس طرح تو نہ کرو نا یار. جی علی بھائی, آج سوالات میں نے کم ہی لیے تھے اوورسیز بھائیوں, کیونکہ فرائیڈے کا جو لائیو سیشن ہوتا ہے نا, اس کا بھی تھوڑا سا مزہ باقی رہنا چاہیے, اس وجہ سے میں صرف وہ سرکار وہ مزہ صبر کرو, وہ مزہ باقی رہے گا, آپ بے فکر رہیں, اس مزے کو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو 8-10 سوال ہوں گے نا, تو اتنے ہی لیا کریں. اور یہ آپ کا رول بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ آ چکے ہیں دوبارہ آتے ہیں ان کو قالو سلامہ کر کے باہر نکالیں. دوسرا سوالات آپ جو اوورسیز ہیں ان سے لیں. پاکستان میں کسی کو شوق ہے تو لوگ تو اپنا علاج کروانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, تو ہم تو آپ کو جیلم بلا رہے ہیں, تو آ جائیں یہاں آ کے آپ پرچیوں پہ سوال کریں, میں ساری پرچیوں کے جواب دیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور باقی کوئی ایسا سوال نہیں جس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ نہ ہو, آپ دیکھ سکتے ہیں, اللہ کا شکر ہے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں ریکارڈ کروا دی ہیں. لہٰذا وہ سوالات والا میں تو ایک جسٹ تفنن کے طور پہ ہی بات کر رہا تھا. ماشاءاللہ اتنے ہی سوال لیا کریں. باقی چونکہ میں نے لائیو سیشن سارے خود سنتا ہوں, اس میں کہیں ایک کوئی پوائنٹس آ رہے ہوتے ہیں, میں خود بخود اسے بریف کر دیتا ہوں کہ یعنی اگر وہ, اور وہ بھی میرے دماغ میں آ جاتا ہے. میں نے نوٹس نہیں بنائے, میں نے جان بوجھ کے نوٹس نہیں بناتا آپ کے سوالات کے, تاکہ میں کوئی پری پلان بات نہ میرے دماغ میں آ جائے. میں چاہتا ہوں اسی وقت جب میں بیٹھوں تو جو اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالے بات, تو میں اس وقت وہ بات کرتا چلا جاؤں پوری احتیاط کے ساتھ, تاکہ لوگوں کے یعنی عقائد کی اصلاح کا سبب بنے. باقی ہم نے باتیں تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں الحمدللہ. دعا کرواؤں میں؟ جی علی بھائی, دعا کروا دیں.